بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلے تو ہم کل کے سبق کی طرف آتے ہیں کہ جو اس میں کچھ مسائل تھے ان کو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ ایک تو اس میں یہ تا اور تو ان کی ادائیگی میں فرق ہے۔ تا باریک آواز ہے اور تو موٹی ہے۔ اسی طرح یہ تو ہے، اس کا اگر اس کو الگ سے لکھا جائے تلفظ اس کا تو یہ تو کے بعد الف آتا ہے، اس میں واو نہیں آتا ہے۔ تو جب آپ نے پڑھنا ہے من الشیء تو جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہے، من الشیء تو واو نہیں آتی ہے، صرف الف ہے۔ تو الف کو ادا کرنے کے لیے آپ بڑا آرام کے ساتھ اوپر کی طرف منہ کھولیں گے اور من الشیء تو ادا ہوگا اور اس میں واو نہیں آئے گی۔ تو واو جب آپ پڑھیں گے تو لازمی اس میں تو ہونٹ گول ہوں گے، تو ہونٹوں کے آپ نے گول نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح آ اور او، اس میں فرق تو آپ نے کرنا ہے لیکن زیادہ وقفہ بھی نہیں دینا ہے۔ آ او نہیں کہنا ہے، اعوذ اور زو نہیں کہنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ تعوذ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے، اس کی شیطان کی پناہ مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا ہے۔ تو جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں اس سے پہلے بھی تعوذ لازمی پڑھیں۔ جب آپ کو کوئی برا خواب آئے تب بھی تعوذ پڑھیں۔ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اس وقت بھی تعوذ پڑھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی برا خیال آ رہا ہے یا کسی کی بات یاد آ رہی ہے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے تو تب بھی تعوذ پڑھیں کہ یہ بھی شیطان کا حملہ ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کتے کے بھونکنے کی آواز سنیں یا گدھے کے آواز سنیں تو تب بھی تعوذ پڑھیں، کیونکہ یہ دو آوازیں بھی شیطان کی آوازوں میں سے آواز ہے۔ تو تعوذ پڑھنے سے ہم کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اور اس وقت شیطان ہمارے پاس نہیں آ پاتا ہے اور نہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تعوذ جو ہے وہ ان مواقعوں پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بھی پڑھتے رہا کریں دن میں کہ جب بھی ذہن میں آئے کہ شیطان سے پناہی مانگنی ہے اور اللہ کی حفاظت میں آنا ہے تو آتے رہنا چاہیے بار بار۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ تسمیہ ہے، تجوید القرآن۔ تجوید کا جو شرعی طور پہ علم ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے حاصل کرنا، یعنی کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ تو تسمیہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کوئی بھی کام ہے جب آپ شروع کریں گے تو شروع کرتی ہوں یا شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہ کوئی بھی کام ہے کرنے سے پہلے آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، کوئی بھی کام، کپڑے آپ پہنتے ہیں اتارتے ہیں، آپ بلب ہے، پنکھا ہے، کوئی مشین ہے اس کو آن آف کرتے ہیں، آپ کھانا پکا رہے ہیں، کوئی بھی چیز اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں
تو ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لازمی پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کے فائدہ یہ ہے کہ ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے، اور شیاطین جو ہیں اور جنات جو ہیں وہ آپ کے کچن تک ان کی رسائی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم نہیں پڑھتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ چیزوں کا 10% جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں، اور تقریباً 90% جو ہے وہ شیاطین لے کے چلے جاتے ہیں، جنات لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح بسم اللہ پڑھنے سے، تسمیہ کا کثرت سے ذکر کرنے سے، ظاہر ہر پل ہم کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو بار بار بسم اللہ پڑھنے سے پھر آپ کا یہ ہے کہ خیر و برکت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور جو آج کل ایک مشہور ہے کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے جی ہر چیز ہے پر خیر و برکت نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کریں۔ تو بس آپ باوضو رہیں اور بسم اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ تو آتے ہیں ہم لوگ اس کے جو ہیں، آج میں آپ کو مخارج چلے سمجھا دیتی ہوں۔ اتنے زیادہ مخارج نہیں ہیں اس کے، یہ 29 حروف ہیں جو قرآن پاک کے ہیں، حروف تہجی، اور 17 مخارج ہیں جو آپ بڑے آسانی کے ساتھ سیکھ لیں گے۔ آپ یہ پریشان نہ ہونا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے اور ہم نہیں کر پائیں گے۔ ابھی یہ کیونکہ تعوذ اور تسمیہ ہے تو میں یہ سارا پھر آپ کو کروا رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ کل سے میں آپ کو مخارج پہلے کرواؤں گی اور پھر اس کے بعد ہم باقی قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے، تاکہ پڑھتے ہوئے پھر آپ کی توجہ مخارج کی طرف نہ ہو، وہ پہلے سے آپ کو آ رہے ہوں۔ تو آج آپ یہ جو ہے میں نے آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں تو ان کو آپ سامنے رکھتے ہوئے جب آپ ادا کریں تو ان کو سامنے رکھ کر تو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے اور ادائیگی بھی آ جائے گی۔ سب سے پہلے کیا ہے، مخرج کا نام ہے، حروف ہیں، پھر القاب ہے اور ساتھ ہی کیا ہے، مخارج ہے۔ تو اس میں پہلا جو حرف ہے وہ با ہے، تو با کیا ہے، شفوی ہے، مخارج ہے۔ شفو کہتے ہیں ہونٹوں کو، اور ہونٹوں سے یہ ادا ہو رہی ہے، اور دونوں ہونٹوں کے تار حصے سے۔ تو تار حصہ کون سا ہے، جو ہمارا ہونٹوں کا حصہ منہ کی طرف اندر دانتوں کی والی سائڈ پہ ہے، جو ہر پل جو ہے وہ گیلا رہتا ہے، تو گیلا رہنے کی وجہ سے اس کو تر بھی کہتے ہیں اور بحری بھی کہتے ہیں، بحر سمندر۔ تو دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با با۔ اسی طرح جو دوسرا حرف اس میں شفوی آ رہا ہے، شفوی مخارج ہے، یہ میم ہے، شفوی ہے، اور یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ہے، میم میم۔ اب ان دو شفوی حروف کے درمیان تیسرا جو حرف ہے وہ سین ہے، اور یہ لسانی مخارج ہے، یعنی زبان سے ادا ہو رہا ہے، لسان زبان کو کہتے ہیں۔ اور صفیریہ ہے، صفیریہ کا مطلب ہے کہ اس میں سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے۔ تو اس میں کیا ہے، ہماری زبان کی نوک اور دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتی ہے، کہ زبان کی نوک جو ہے، یہ نقشہ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے سارے دانت ہیں، اور یہ اندر جو وائٹ پارٹ ہے یہ آپ کی زبان ہے، اور یہ جو بلیک ہے یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے مسوڑے ہیں۔ تو یہ سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کے، اور اسی طرح اس کے بالمقابل جو نیچے دو دانت ہوتے ہیں ان کے درمیان جب یہ زبان کی نوک آتی ہے نا تو یہ سین ادا ہوتا ہے، سین سین۔ اس کے بعد ہے لام، لام بھی ہے، اور پھر اسی طرح اس میں یہ والا دوسرا لفظ آیا ہوا ہے نون۔
تو یہ لام بھی، اور یہ ادھر دیکھیں یہ لام ہے اور یہ نون ہے، یہ دونوں حروف جو ہیں یہ طرفیہ ہیں۔ تو طرفیہ اس کے کیا ہے کہ یہ آپ کے سامنے والے دو دانت ہیں، ان دانتوں کے ساتھ یہ 1 2 3 ادھر والے اور 1 2 3 ادھر والے، یعنی 3 ادھر کے دانت ہیں، 3 ادھر کے ہیں۔ تو ان کے یہ جو زبان کی آپ کی سائیڈ ہے یہ ان دانتوں کے ساتھ لگے گی، ان کے ساتھ یہ والے جو دو ہیں اور ادھر سے یہ والے جو دو ہیں، تو ان کے ساتھ جب لگے گی تو آپ کا لام بھی اور آپ کا نون بھی ادا ہوگا۔ لام لام، نون نون، یعنی زبان کا کنارہ اور زواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ تو اب ثنایا کیا ہیں؟ دو اوپر کے سامنے کے، یہ ثنایا دو اوپر کے سامنے کے دو چوڑے دانت اور ان کے اگلے 3 اور دانت، یعنی 3 دائیں جانب اور 3 بائیں جانب، جیسے یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ ثنایا ہے اور یہ 1 2 3 ان کے نام ہیں۔ چلیں وہ پھر آہستہ آہستہ میں آپ کو ساتھ وہ سمجھا دوں گی، فی الحال آپ دانت ذہن میں رکھیں کہ 3 دانت ادھر کے ہیں اور 3 دانت ادھر کے ہیں۔ تو یہ زبان ہے، زبان کی کروٹ ان کے ساتھ لگے گی۔ تو لام لام، نون نون، یہ ادا ہوں گے۔ اس کے بعد اس میں 2 حرف اور آ رہے ہیں، اسی طرح رو بھی، چلے رو بھی طرفیہ ہے، اس کو میں ساتھ آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، یہ بھی لسانی مخارج ہے، رو ہے اور طرفیہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ زبان کا کنارہ جب ثنایا علیہ اور اس سے اگلے 2 دانت، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب کے مسوڑوں کی طرف کسی قدر مائل ہو کر تالو سے ٹکر کھائے، تو یہ جو دانت ہیں نا ان کو رباعی بھی کہتے ہیں، جو ثنایا علیہ کے ساتھ جو سامنے والے یہ جو سامنے والے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا کا